مجھے شروع سے ہی بچپن سے ہی آپ کہہ لیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور جب میرے بچے ہوئے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں کہیں ایسی جگہ پر لے کر جاؤں جہاں کتابیں ہی کتابیں ہوں، اور میں اس چیز میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہوں۔ اس بک شاپ کا ریویو بھی کرتے ہیں، اسلام آباد میں بہت اچھی بک شاپ ہے، اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں ایک فلم آئی ہے پاکستان میں وکھری کے نام سے نا۔ مجھے یقین کریں اتنی حیرت ہوئی ہے اس فلم کے سارے ریویوز، اس کی ساری آڈیشن وغیرہ بھی دیکھ کر، ابھی میں نے مووی تو دیکھی نہیں، لیکن وہ جو صاحبہ ہیں جنہوں نے ان میں کام کیا ہے، جو محترمہ ہیں جو اس مووی میں آ گئی ہیں، انہوں نے ایک ٹیچر کا رول پلے کیا ہے بائی دا وے، اور جس میں وہ بہت ہی ڈیسنٹ کپڑے پہنتی ہیں اور ڈیسنٹ چیزیں ہیں ان کی ساری، اور بچوں کو وہ بڑی اچھی تعلیم دیتی ہیں نا بچوں کو، کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے اور کیسے آپ نے اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ لیکن ایک دم سے ان کے زندگی میں ایک یو ٹرن آ جاتا ہے جب ان کا ایک دوست ٹرانسجنڈر جو ہے وہ ان سے ملتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ اگر، کیونکہ وہ اس کو اپنا خواب بتاتی ہے کہ بھئی میرا دل کرتا ہے کہ میرا اپنا ایک اسکول ہو، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اتنی تھوڑی سی سیلری لے کر تو تم اپنا اسکول نہیں بنا سکتی ہو، اپنا اسکول بنانے کے لیے تو ضروری ہے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، تو تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ شام کو آؤ، ایک جگہ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، اور وہاں پر پیسہ ہی پیسہ، اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے ایک کلب میں لے کر جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹرانسجنڈرز ہوتے ہیں، اور جہاں پر ہر انسان کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ جو محترمہ ہیں وہ ادھر جاتی ہیں، اور ان کی ایک دم سے تھنکنگ چینج ہوتی ہے، اور وہ حامی بھر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، وہ اب اس کلب میں کام کریں گی۔ اس کلب میں وہ کیا کام کریں گی؟ اس میں وہ اپنے جسم کی نمائش کریں گی، وہ اپنے آدھے آدھے کپڑے پہنیں گی، کیونکہ ان کا ایک گول ہے کہ انہوں نے کچھ بچوں کے لیے، مطلب اپنے ہی بچے ہوتے ہیں نا وہ، جن کو ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں، کہ جی ان کے لیے میں نے ایک اسکول بنانا ہے۔ اب آپ کاز دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ ایک اسکول بنانے کے لیے آپ کو ایک نائٹ کلب جوائن کرنا پڑے گا، آپ کو ایک نائٹ کلب میں جا کے جو ہے وہ سارا پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا، اور سب سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ وہ جو میڈم تھیں وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے گئیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آؤ ذرا میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں کہ زندگی کیا ہے، اور ایسا نہیں ہوا کہ آخر میں اگر جب یہ مووی ختم ہو جاتی ہے، اور اس مووی میں یہ بھی ہوا کہ وہ اپنے سارے گولز اچیو کر لیتی ہیں ایک غلط کام کر کے۔ ایک غلط کام کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت یا ایک مرد جو ہے، اگر اس کی ڈریم بہت بڑی ہے تو وہ غلط راستہ چنے۔ یہ ہمارے بچوں کو، یہ ہماری یوتھ کو سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اسی لیے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ پاکستان کا ستیہ ناش کہاں سے ہوا ہے؟ پاکستان کا ستیہ ناش انہی چیزوں سے ہوا ہے، انہی باتوں سے ہوا ہے، کہ ہمارا جو میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے اس کو دکھانا چاہیے۔ علامہ اقبال ان کو بچوں کو، اگر وہ غالب بھی پڑھاتے ہیں، میر تقی میر پڑھاتے ہیں، تو انہیں دکھانے چاہیے قائد اعظم۔ علامہ اقبال کو سوتے میں ویسے ہی نہیں آتے تھے خواب، انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، ان کا ڈریم ان سے بڑا ڈریم تھا اس عورت کا۔ یہ جو مووی بنائی ہے جی وکھری، سعودی عرب میں اس کو بہت زیادہ جی اپریشیٹ کیا گیا، اور پھر ان دا اینڈ وہ اپنا اسکول بھی بنا لیتی ہے، اور بچوں کو الے گلے کے لیے بھی لے کے جاتی ہے اپنے ساتھ، اور پھر آخر میں اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ جی یہ میں نے کون سی کام کیا ہے، میں نے کتنی بے حیائی والا کام کیا، اور چلو جی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی میں نے اسکول بنا لیا اور میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ یہ کامیابی دکھائی گئی ہے، یہ کامیابی دکھائی ہے۔ لعنت نہ بھیج دی جائے ایسی چیزوں پر۔ ہماری جو نسل ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، مائیں جو ہیں وہ پاگل ہو گئی ہیں اپنے بچوں کو کی پرورش کر کر کے، انہیں اچھی تربیت کر کر کے۔ تو کیسے تربیت آئے؟ کیونکہ ان کے پاس تو موبائل ہے نا، اور موبائل میں پھر وہ ایسی وکھری وکھری موویز دیکھیں گے۔ اور ان محترمہ نے جو اس کی پروموشن کی اس مووی کی، اور اس میں جو انہوں نے واہیات کپڑے پہنے، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں انہی سیلیبریٹیز کے جن کے نہ کوئی اخلاقیات ہیں، نہ ان کے کوئی طور طریقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ یہ ہماری ڈریم گرلز بن جاتی ہیں نا، ہماری لڑکیوں کی، ہماری بیٹیوں کی۔ اور جو مائیں بہت زیادہ باپردہ اور با اخلاق ہوتی ہیں، ان کی بیٹیاں بہت برے راستے میں چلتی ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے نا۔ میڈیا کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، میڈیا کو ہم نہیں نکال سکتے اپنے گھروں سے باہر۔ ہم لوگ یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا کتاب پڑھو، اور اگر جو کچھ ہے تھوڑا سوکھا بھی ہے، چٹنی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے دال ساگ، اس میں صبر کر کے کھاؤ۔ یہ ہم نہیں سکھا رہے اپنی یوتھ کو۔ ہم اپنی یوتھ کو سکھا رہے ہیں کہ یہ تم نے آدھے آدھے کپڑے پہننے ہیں، اور تم نے کلبس جوائن کرنے ہیں، اور نائٹ کلبس میں جانا ہے، اور تم نے جا کے اپنی جو ہے نا خواہشات اور پیسہ اس طرح اکٹھا کرنا ہے، تاکہ تمہارا کوئی بھی اگر ڈریم ہے، کوئی اگر ڈریم بڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کچھ بھی کر جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علامہ اقبال سے بڑا ڈریم کسی کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف بھی پڑھا تھا۔ ذرا ان کی ہسٹری تو پڑھے نا، کیسے ڈریم پورا ہوا ان کا۔ ایسے نہیں ڈریمز پورے ہوتے۔
تو میری ریکویسٹ ہے کہ اب میں کس سے ریکویسٹ کروں سب سے بڑی مجھے تو ہنسی آتی ہے اپنے اوپر. کیا ریکویسٹ کروں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ جب بڑے ہوں گے تو یہ پاکستان کی یوتھ بنیں گے, یہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. یہ تو موویز ایسی دیکھیں گے یا جو سنیماز پہ لگتی ہیں, ظاہر ہے لڑکے بھی دیکھیں گے لڑکیاں بھی دیکھیں گے. اب تو ماحول بہت زیادہ کھلا ہو گیا ہے, کون سی مائیں کس کو روکیں گے. میں تو صرف دعا ہی کر سکتی ہوں, میں تو اور کچھ نہیں کر سکتی. لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دوں, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پر, اللہ تعالیٰ رحم کرے اس میڈیا پر, بس جس نے ساری حدیں کراس کر دی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گی. اپنا خیال رکھیے گا.